حدیث کے ریویو کا حساب لکھوایا، اصول لکھوائے، یہ حدیث نہیں تھی. آپ کی پوری زندگی ڈاکومنٹل ہے، ایک ایک چیز صحابہ نے محفوظ کی ہے، لکھی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ دیا، یمن سے ایک آدمی آیا جس کو ابو شاہ کہا جاتا ہے، کہتا ہے اللہ کے سنو یہ خطبہ لکھ دیں، لکھوا دیں. آپ نے حکم دیا اکتبوا لابی شاہ، اس کو لکھ کے دو. لکھ کے دیا اس کو. دشمنان اسلام نے کبھی کچھ پڑھا ہوا تو کہہ رہے ہیں. ایک وہ دشمن ہے جن کو یہودی عیسائی کہتے ہیں، ایک وہ دشمن ہے جو انہیں کے پائے پیسے پہ پڑتے ہیں اور حدیث کی دشمنی کرتے ہوئے لوگوں کو دین سے دور کرتے اور کہتے ہیں حدیث کی کون سی بات ہے، یہ تو 4 صدی میں لکھی گئی. یہ صحابہ کرام نے ساری چیزیں لکھی، صحابہ 4 صدی تک زندہ تھے. آخری صحابی عامر بن طفیل 110 ہجری کا موقع. حدیث اگر نہ پڑھی جائے آپ قرآن کو سمجھ ہی نہیں سکتے. اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو. 30 پارے ہیں، 114 سورتیں ہیں، 77,439 کلمات ہیں، 3,23,670 حروف ہیں. بتائیے کہاں ہے نماز کی تفصیل؟ کہاں لکھا ہے کہ صبح کی 2 سنتیں ہیں، 2 فرض ہیں، ظہر کی 4 سنتیں ہیں، پھر 4 فرض ہیں، پھر 2 سنتیں ہیں، پھر عصر کے 4 فرض ہیں، پھر مغرب کے 3 فرض اور 2 سنتیں ہیں، اور عشاء کے 4 فرض اور 2 سنتیں اور 3 وتر ہیں. یہ قرآن مجید میں کہاں ہے؟ یہ حدیث کے اندر. یہ کہاں لکھا ہے قرآن میں کہ نماز پڑھتے وقت ہاتھ کہاں تک اٹھانا ہے، کہاں اس کو باندھنا ہے، رکوع میں کیا پڑھنا ہے، سجدے میں کیا پڑھنا ہے، تشہد میں کیا پڑھنا ہے؟ اب اگر حدیث نہ پڑھیں تو آپ تو نماز کا طریقہ بیان ہی نہیں کر سکتے، نماز کی حقیقت کو سمجھ ہی نہیں سکتے جب تک آپ حدیث نہیں پڑھیں. آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ کو ادا کرو. قرآن مجید کی کس صورت میں آیا ہے کہ 7.5 تولے سونا ہو تو تب زکوٰۃ ہوگی، 22.5 تولے چاندی ہو تو تب زکوٰۃ ہوگی، 30 گائے ہو تو 1 سال کا بچڑا دینا ہوگا، 40 گائے ہو تو 2 سال کا بچڑا دینا ہوگا، 5 اونٹ ہو تو 1 بکری ہے، 40 بکریاں ہیں تو 1 بکری ہے. اگر آپ کی ایسی زمین کو کاشت کر رہے ہیں جہاں آپ نے محنت نہیں کی، چشمے سے سیراب ہو رہا ہے، بارش سے سیراب ہو رہا ہے، اس میں عشر ہے. اگر محنت کر کے پانی نکالتے ہیں تو نصف عشر 20واں حصہ ہے. 10 مشکیزیں آپ نے شہد اکٹھا کیا ہے، وفی کل عشرۃ ازق زق، 10 مشکیزوں میں 1 مشکیزہ زکوٰۃ دینا ہوگا. یہ ساری باتیں قرآن میں تو نہیں، آپ حدیث نہیں پڑھیں گے آپ کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ زکوٰۃ کہتے کس کو ہے اور دینی کہتے. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، حج کرنے کا حکم ہے. قرآن میں کہاں لکھا ہے احرام کہاں سے باندھنا ہے، مواقیت زمانیہ کون سے ہیں، مواقیت مکانیہ کون سے ہیں، کہاں سے آپ بغیر احرام کے کراس نہیں کریں گے، حج کی کون سی قسمیں ہیں. اللہ کے رسول نے حج افراد، حج تمتع، حج قران کے بارے میں تعلیمات کیا دی ہے. بیت اللہ کا طواف کرتے وقت کتنے چکروں میں پہلوانوں کی طرح چلنا ہے، کتنے چکر عام حالت میں آپ نے چل کے گزارنے ہیں، اور کہاں سے کہاں تک کیا دعا پڑھنی ہے، صفا مروہ پہ کیا پڑھنا ہے، کتنی راتیں مینا میں رہنا ہے، کب عرفات میں جانا ہے، مزدلفہ کب پہنچنا ہے، کنکریاں کیسے مارنی ہے. یہ ساری تفصیلات جب تک آپ حدیث نہیں پڑھتے قرآن مجید آپ کو نہیں بتائے گا. اس لیے فرمایا تھا خذوا عنی مناسککم، میرے صحابہ مجھ سے سیکھ لو حج کے طریقے. لعلی لا اراکم بعد عامی هذا، شاید کہ آئندہ سال میں تمہیں دیکھ نہ سکوں، شاید لعلی لا القاکم بعد عامی هذا، شاید میں آئندہ سال تم سے ملاقات نہ کروں. کتب علیکم الصیام،
روزے کا حکم تو ہے، قرآن مجید میں کہاں لکھا ہے کہ مفطرات الصوم کون سے ہیں، کس کس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اللہ کے رسول سحری کس طرح کرتے، آپ افطاری کس کے ساتھ کرتے، روزوں میں کون کون سی چیزیں منع ہیں، نیت کب ضروری ہے، ساری تفصیلات حدیث پڑھے بغیر نہیں آ سکتی۔ قرآن نے اس کے بارے میں تفصیل بیان کی، قرآن نے اجمال بیان کیا ہے، مائکرو ڈیٹیلز حدیث بیان کرتی ہے۔ حدیث آپ نہ پڑھیں تو آپ دین کو سمجھ نہیں سکتے۔ میں بات کو ایک دوسرے مرحلے کی طرف منتقل کرنا چاہوں، اگر آپ حدیث کو نہ مانیں تو آپ اللہ کے ہاں مسلمان کنسیڈر ہی نہیں ہیں۔ میں نہیں کہہ رہا، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب تیرے رب کی قسم، یعنی اللہ اپنی قسم اٹھا لے، مجھے میری کبریائی اور عظمت و تقدس و جلالت کی قسم، جب تک تیری بات کو میرے محبوب آخری بات، حتمی بات، اٹل فیصلہ نہ مان لیں، یہ میرے نزدیک مومن نہیں۔ اللہ کے رسول کی بات کو حدیث کہتے ہیں، تو جو حدیث کو نہیں مانتا وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ صحابہ کے بعد تابعین کا دور آیا، تبع تابعین کا دور آیا، یہ سلسلہ حدیث کا اسی طرح چلتا ہے۔ ایک ایسا وقت آیا، اللہ کی رحمت دنیا کو دکھانی تھی، جمعے کی نماز کے بعد 13 شوال 194 ہجری میں خراسان کے مشہور شہر بخارا کے اندر ایک ایسا بچہ پیدا ہوا جس کو آج لوگ امام بخاری اس کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اس بچے کو اللہ نے دنیا میں بھیجا، نشانی بنا کے بھیجا۔ ابھی چند ایام تھے، یہ بچہ اپنے والد کی سرپرستی سے محروم ہو گیا۔ والدہ بہت نیک خاتون تھی، تربیت شروع کی، ابھی 10 سال کے نہیں ہوئے تھے، قرآن یاد کر چکے تھے، اور محمد بن وراق البخاری بیان کرتے ہیں کہ امام بخاری مجھے کہتے تھے ألهمت حفظ الحديث وأنا في الكتاب قلت وكم أتى عليك إذ ذاك قال 10 سنين۔ امام بخاری کہتے تھے ابھی 10 سال میری عمر نہیں ہوئی تھی کہ حدیثیں یاد کرنے کا شوق اللہ نے مجھے دیا۔ 11 سال کے ہوئے، معروف زمانہ علامہ داخلی کی کلاس میں پہنچے۔ 11 سال کا بچہ کیسا ہوتا ہے؟ وقت کا ایک محدث حدیث پڑھا رہا ہے، 205 ہجری کا واقعہ ہے۔ استاد حدیث پڑھتے وقت کہتے ہیں سفیان عن ابی الزبیر عن ابراہیم، کہا استاد محترم اگر اجازت ہو تو پوچھ سکتا ہوں؟ ان ابا الزبیر لم یروی عن ابراہیم، ابو الزبیر نے تو ابراہیم سے روایت نہیں کیا۔ اگر مناسب ہو تو اصل کتاب کو دیکھ لیں۔ امام علامہ داخلی اٹھ کے جاتے ہیں، کتاب کو دیکھ کے واپس آتے، کہتے ہیں کیف ہوا یا غلام، بچے تم بتاؤ۔ کہا سفیان عن ابی الزبیر هو ابن عدی عن ابراہیم، کہا بیٹے تم ٹھیک کہہ رہے ہو، اللہ تیرے جیسے اور ہے۔ علامہ بھی کرنی ان کے استاد ہیں، وہ کہتے ہیں کلما دخل علی محمد بن اسماعیل لا ازال خائفا، جب میری کلاس میں امام بخاری آ جاتے تھا تو یہ بچہ ہی، لیکن میں ڈرتا ہی رہتا تھا، یخشى ان یخطئ بحضرتی، کہیں مجھ سے بھی کوئی غلطی نہ ہو جائے، اس نے پکڑ لی۔ امام ابو بکر الکروزانی ان کے استاد ہیں، کہتے ہیں ما رأيت مثل محمد بن اسماعیل يأخذ الكتاب من العلم فيطلع عليه اطلاعة واحدة فيحفظ أعمة أطراف الحديث من مرة واحدة۔ میں حیران ہوں، میں نے زندگی میں ایسا انسان نہیں دیکھا، کتاب کو پکڑتا ہے، کھولتا ہے، بس
بس ایک مرتبہ دیکھتا ہے اور اکثر اسی سے یاد ہو جاتا ہے۔ محمد بن عدن سجستانی کہتے ہیں جو امام بخاری کے ساتھی ہے، كنت في مجلس سليمان بن حرب والبخاري معنا يسمع ولا يكتب۔ امام بخاری لکھتے نہیں تھے، ہم لکھتے تھے۔ لوگوں نے کہنا ما له لا يكتب، یا یہ پڑھنے آیا ہے لکھتا لکھتا ہی ہوتی ہے۔ دوسرا بول کے کہتا ہے یرجع الى بخارى ويكتب من حفظه، یہ بندہ دماغ میں لکھ رہا ہے، جب اپنے گھر بخارا جائے گا وہاں جا کے لکھ لے گا۔ بعض بندوں تو نہیں یقین کہتا یہ کیسے ہو؟ امام بخاری نے فرمایا کھولو اپنی حدیثیں، جو لکھی ہوئی حدیثیں تھی 15,000 حدیثیں انہیں سنا۔ آپ نے اور میں نے اتنے علماء کو دیکھے نہیں ہوں گے، اللہ ان علماء کو سلامت رکھے۔ امام بخاری فرماتے ہیں كتبت عن 1080 نفسا، میں نے 1080 اساتذہ سے پڑھا۔ 1080 اساتذہ سے، ہمارے ہوتے ہیں 2 3 4 اساتذہ، امام بخاری نے کتنے اساتذہ سے پڑھا؟ 1000۔ ولم أكتب إلا عمن قال الإيمان قول وعمل، میں نے کسی عام بندے سے نہیں پڑھا، اس بندے سے پڑھا جس کا عقیدہ ٹھیک ہے۔ وہ کہتا ہے الایمان قول وعمل، ایمان صرف دعویٰ نہیں، جب تک عمل نہیں ہے ایمان نہیں ہے۔ یار رک کے ایک ادب سے گزارش کروں گا، آج یہ تفریق ختم ہو گئی ہے، قیامت کی نشانی ظاہر ہونے لگ گئی ہے۔ ان من اشراط الساعة ان يلتمس العلم عند الاصاغر، قیامت کے قریب لوگ بدعتیوں سے علم سیکھیں گے، پرواہ ہی نہیں ہے کہ میرا استاد کون ہے۔ بدعتی، مرجئہ کا عقیدہ رکھنے والا، روافض کے ساتھ کندھے کے ساتھ کندھے ملانے والا تیرا استاد کیسے ہو گیا؟ تو قرآن و حدیث کا سمجھنا چاہتا ہے، تجھے امام بخاری کے منہج کو لانا ہے۔ لم اكتب الا عمن قال الایمان قول وعمل۔ یہ ترقی کی دوڑ نے انسان کو اندھا کر دیا۔ ترقی یہ ہے میرے سینے میں قرآن ہو، حدیث ہو، اور میرا تعلق ان اساتذہ سے ہو جو اس منہج کو آگے پھیلانے والے ہیں۔ ساری چیزیں یہ کاغذی ڈگریاں تو نہیں ہوتی، ایمان بھی ہوتا ہے۔ اس لیے صحابہ کہتے کننا نتعلم الایمان قبل ان نتعلم القرآن، ہم قرآن سے پہلے ایمان سیکھتے تھے۔ آج ایمان کی پرواہ ختم ہو گئی ہے، قرآن بھی پڑھ رہے ہیں لوگ، حدیث بھی پڑھ رہے ہیں، علم بھی سیکھ رہے ہیں۔ کن سے؟ بدعتیوں سے۔ کن سے؟ جن کو حدیث کی کوئی عظمت کا پتہ نہیں۔ امام بخاری کہتے ہیں 1080 اساتذہ سے۔ یہ نوجوان ابھی 16 سال کا ہوا تو کہتا ہے حفظت کتب ابن المبارک ووکیع وعرفت کلام هؤلاء یعنی اصحاب الرأی۔ 16 سال میری عمر تھی، عبداللہ بن مبارک کی کتابیں اور امام وکیع جو امام شافعی کے استاد ہیں ان کی کتابیں، یہ ساری کی ساری میں نے ازبر یاد کر لی۔ 18 سال کی عمر ہے، مدینہ طیبہ میں موجود ہے، لائٹ نہیں ہے۔ صحابہ کرام کے فیصلوں پر مشتمل، تابعین کے فیصلوں پر مشتمل کتاب لکھی ہے صنفت قضايا الصحابة والتابعين وقل اسم في التاريخ إلا وله عندي قصة إلا أني كرهت أن يطول الكتاب۔ میں نے صحابہ اور تابعین کے فیصلہ جات کو جمع کیا اور میں نے ساری کتاب كنت أكتبه في الليالي المقمرة، چاند کی روشنی میں بیٹھ کے لکھی ہے، لائٹ نہیں ہوتی۔ امام بخاری نے علم سیکھنے کے لیے مکہ، مدینہ، کوفہ، بصرہ، شام
اس وقت کا ایک انداز تھا، جب بھی کہ اٹھتا تھا عالم لوگ امتحان لیتے تھے۔ بغداد میں فقہاء اکٹھے ہو گئے، سنا ہے آج بخاری نے آنا ہے، محمد اسماعیل نے، انہوں نے آنے سے پہلے 10 لوگوں کو تیار کیا، 10 حدیثیں دے دی مقلوب، سند کوئی متن کوئی۔ جب بغداد میں آئے لوگوں نے گھوڑوں پہ استقبال کیا۔ آپ سب کے حیران ہوں گے کہ 5000 گھوڑے تھے استقبال کرنے والے۔ جب دیکھا تو آپ کے صرف بچہ نکلا۔ جب وہ کہا کہ مجلس میں آئے، کہتے ہیں یہ ہے امام بخاری۔ ایک آدمی اٹھ کے کھڑا ہوا، اس نے 10 حدیثیں پڑھی۔ امام بخاری کہتے ہیں لا عارف ہو، مجھے نہیں پتا۔ دوسرا کھڑا ہوا، 10 پڑھی، کہتے ہیں لا عارف ہو، مجھے نہیں پتا۔ 100 کی 100 حدیثیں سن کے جواب یہی دیا۔ لوگ کہتے ہیں ہاں یہ تھا محدث۔ دوسرا کہتا ہے نہیں، رجل فاہم، بندہ سمجھ گیا۔ 100 حدیثیں مکمل ہوئی، امام بخاری کھڑے ہوئے۔ اما حدیثک الاول فقلت كذا وهو كذا، تم نے پہلی حدیث پڑھی اس طرح، وہ اس طرح نہیں ہے، وہ اس طرح ہے۔ 100 کی 100 حدیثیں بیان کی۔ امام ابن حجر اسقلانی صحیح بخاری کی شرح میں لکھتے ہیں من عجب من رده الخطأ الى الصواب فانه كان حافظا۔ ہمیں اس بات میں تعجب نہیں ہے کہ 100 حدیثیں صحیح سنا دی، بل العجب من حفظه للخطأ على ترتیبها الخوف من مرة واحدة۔ ہمیں تو تعجب اس بات بھی ہو رہا ہے کہ غلط 100 حدیثیں ایک مرتبہ سن کے ان کو یاد ہو گئی، پھر صحیح سنا دی صاحب۔ اپنے استاد کے کلاس میں بیٹھے تھے، اسحاق ابن راہویہ، جس کو راہویہ پڑھا جاتا ہے۔ محدثین کہتے ہیں کہ وہ شیطان کا نام ہے تو راہویہ پڑھا جائے، راہویہ نہیں۔ ابراہیم الحنظلی بیٹھے بیٹھے کہتے ہیں لو جمعتم کتابا، اللہ کا ذکر اس کے جیب میں ڈالیں، آپ کو چاہیے تو میں آپ کو اس کو دیجیے، اس کا تحفہ میری طرف سے، بچوں کے لیے کچھ لے جائیں۔ آپ لوگوں نے منہج کو چھوڑ رکھا ہے، غور سے سننے کی عادت بنائیں، لے لیجیے، پریشان نہ ہوئیے، اللہ آپ کو عزت دے۔ لو جمعتم کتابا مختصرا لصحیح سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بیٹو میرا جی چاہتا ہے کہ کچھ صحیح حدیثوں پہ کوئی کتاب لکھیں۔ امام بخاری کہتے ہیں میں نے بیٹھے بیٹھے دل میں سوچی ایک کام میں کروں، جا کے سو گئے، خواب آئی، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وبيدي مروحة أذب بها عنه، خواب میں دیکھا کہ اللہ کی سور تشریف فرما ہے، میرے ہاتھ میں پنکھا ہے، میں ہوا دے رہا ہوں۔ فسألت بعض المعبرين، میں نے تعبیر کرنے والوں سے پوچھا تو انہوں نے کہا انت تذب عنه الكذب، لگتا ہے تم اللہ کے رسول سے جھوٹ کو دور کرنے والے۔ کہتے ہیں میں نے اس دن سے ذہن بنا لیا کہ آج کے بعد میں یہ کام کرنا ہی کرنا۔ امام بخاری سے پہلے موطا امام مالک موجود تھی، مسانید موجود تھی، جوامع موجود تھی، مصنفات موجود تھی، وہاں صحیح حدیثیں، ضعیف حدیثیں، فتاوی اور فقہ الابواب، یہ سارے کے سارے مختلف تھے۔ 23 سال کا یہ نوجوان اپنی کتاب لکھنے کے لیے اللہ سے استخارہ کر رہا ہے، اور روضۃ من ریاض الجنہ وہاں بیٹھ کے سناپسس تیار کرتا ہے، آؤٹ لائن تیار کرتا ہے، میں نے صحیح بخاری لکھنی کیسے ہے، وہاں خطہ تیار کرتے ہیں اور حدیث لکھنا شروع کرتے ہیں۔ راوی روایت کرتے ہیں امام فربری جو سب سے ان کی اعلیٰ شاگرد ہے، جنہوں نے 248 میں بھی صحیح بخاری امام بخاری سے ڈائریکٹ پڑھی، 252 میں بھی امام بخاری سے ڈائریکٹ پڑھی، اور آج بھی نسخہ اسی کا ہی ہمارے پاس ہے۔ کہتے ہیں امام بخاری نے مجھے کہا تھا ما وضعت حدیث فی الصحیح
میں نے کوئی حدیث صحیح بخاری میں نہیں لکھی الا بعد ما اغتسلت، میں غسل کرتا، وصلیت رکعتین، 2 رکعتیں پڑھتا، واستخرت اللہ تعالی، استخارہ کرتا، وتیقنت صحتہ، مجھے اللہ اس کے صحیح ہونے کا یقین دلاتے، وجعلته حجة فيما بيني وبين ربي، اور اس کو اپنے اور رب کے درمیان میں ایک حجت بناتا اور پھر میں صحیح بخاری میں لکھتا۔ 23 سال کی عمر میں شروع ہوئے، 16 سال کے اندر 97 کتابیں، 3450 ابواب اور 7297 حدیثیں جمع کر کے امت کو ایک ایسا تحفہ پیش کیا، نہ آج تک کسی ماں نے جنا ہے کہ کوئی ایسی کتاب لکھے۔ اللہ ذوالجلال نے اس کتاب کو بھی دنیا کے لیے ایک معجزہ بنا دیا، اور کتاب کا نام رکھا الجامع الصحیح المسند المختصر من حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسننہ وایامہ۔ یہ جامع بھی ہے، یہ صحیح ترین حدیثوں پر مشتمل ہے، مختصر بھی ہے۔ امام بخاری کہتے ہیں عمر بن محمد البجری کہ مجھے امام بخاری نے کہا 6 لاکھ حدیثوں کا میں نے یہ خلاصہ لکھا ہے۔ مسکینوں کو کیا پتا ہے کہ حدیث کا فن کیا ہے اور حدیث اور محدثین کس کو کہتے ہیں۔ پرانے زمانے میں تو کوئی رشتہ مانگنے آتا تھا، کہتے تھے بیٹھے، ایک شخص آیا کہ کہتا ہے مجھے رشتہ چاہیے، کہتے بیٹھے، قرآن کی 10 آیتیں آتی ہیں، کہتے نہیں، 10 حدیثیں یاد ہیں، کہتے نہیں، کہتے کھانا کھاؤ، دوڑ جائے یہ اور کرتا ہے۔ حسین کہتے ہیں مجھے آپ کے صرف سلام پیش کرے کوئی، میں 10,000 حدیثیں سنا کے جانے دوں گا۔ یزید بن ہارون کہتے ہیں میں سویا ہوا ہوں، مجھے صرف اٹھا کے بٹھا دو، میں 24,000 حدیثیں سنا کے جانے دوں گا۔ ابن ابی بکر ابن ابی داؤد کہتے ہیں کسی نے سننی ہے تو 36,000 حدیثیں سنانے کے لیے تیار ہو۔ اسحاق ابن راہویہ وہ کہتے ہیں آؤ 70,000 حدیثوں کا دور کر لو۔ حماد بن اسامہ کہتے ہیں لوگوں اس ہاتھ سے میں نے 1 لاکھ حدیثیں لکھی ہیں۔ ابو بکر ابن جعابی کہتے ہیں 4 لاکھ حدیثیں یاد کرنے کا اللہ نے شرف دیا ہے۔ امام بخاری نے 6 لاکھ حدیثوں کا خلاصہ لکھا ہے، اور امام ابو ذر رازی 7 لاکھ حدیثوں کے حافظ ہیں، اور امام احمد بن حنبل 10 لاکھ حدیثوں کے حافظ۔ یہ ایسے فن ہم تک پہنچا۔ یہ امام بخاری جب آدم بن ابی ایاس کے پاس دوسرا پڑھنے کے لیے مشائخ نے پڑھایا ہوگا آپ کو، 13 دن پتے کھائے ہیں، کھانا نہیں ملا۔ یہ بلندیاں ایسے نہیں ملتی، اس کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ بقدر القد تنقسم المعالي، من طلب العلا سهر الليالي، تروم عزا وتنام الليل، يغوص البحر من طلب الليالي۔ محنت کے بعد ہی انسان کی بنتا ہے، اسے بلندیاں چاہیے ہوتی ہیں نا، وہ سو کے نہیں زندگی گزارتا، وہ کہتا ہے نیند کہتی ہے سو بھی جا، بہت جاگ چکے، لیکن کامرانی کا ہے اسرار کے کام۔ اگر تمہیں موتی چاہیے تو پھر آپ کنارے پہ بیٹھ کے نہ دیکھو کہ سمندر میں موتی کہاں ہے، جن نے موتی تلاش کرنے ہوتے ہیں وہ غوطہ لگاتے ہیں، کوشش کیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ کتاب 16 سال میں مکمل کرتے ہیں۔ ان کے استاد قتیبہ کہتے ہیں لو کان محمد بن اسماعیل فی الصحابہ لکان آیا۔ اگر صحابہ کے دور میں امام بخاری ہوتے نا تو یہ ایک اللہ کی نشانی ہوتی، اور وہ خود ہی کہتے ہیں کہ امام بخاری کا مقام دنیا میں اس وقت وہی ہے جو صحابہ میں سیدنا عمر کا مقام۔
اور امام علی بن مدینی کو کسی نے کہا کہ امام بخاری تیرے سوا تو کسی سے ڈرتے ہی نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں مستصغرت نفسی الا بین یدی علی بن المدینی. کہتے ہیں یہ ویسی بچہ ڈر رہا ہے لم یر البخاری مثلا، نہ میں نے ایسا انسان دیکھا اس نے بھی اپنے جیسا دیکھا ہی نہیں. اور امام احمد بن حنبل کہتے ہیں ما اخرجت خراسان مثل محمد بن اسماعیل. آج تک ایسا کسی نے اخرت خراسان کی سرزمین میں ایسا انسان پیدا ہی نہیں. امام ابن خزیمہ کہتے ہیں ما رأيت تحت أديم السماء أعلم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحفظ له من محمد بن إسماعيل البخاري. آسمان کی نیل کو چھت کے نیچے حدیث کو یاد کرنے والا اور اس کی علتوں کو جاننے والا امام بخاری کے سوا میری آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں. ابراہیم خواص کہتے ہیں لوگوں تم ابو زرع کی بات کرتے ہو 7 لاکھ حدیث کا حافظ ہے. رأیت ابا زرع کالصبی جالسا بین یدی محمد بن اسماعیل یسألہ عن علل الحدیث. میں نے دیکھا کہ اس طرح بچہ بیٹھا ہوتا ہے نا، اس طرح امام ابو زرع بیٹھے ہوئے تھے امام بخاری کے پاس اور علتوں کے بارے میں امام بخاری سے سوال کرتے ہیں. اس لیے رجاء ابن رجاء نے کہا تھا وآیت من آیت اللہ كانت تمشی علی ظہر الارض. کسی نے چلتی پھرتی اللہ کی نشانی دیکھنی ہے تو امام بخاری کو دیکھنا. فلاس نے تو بات ہی ختم کر دی. وہ کہتے ہیں کل حدیث لا يعرفه البخاری فليس بحدیث. جس حدیث کو امام بخاری نہیں جانتے وہ حدیث نہیں. اور اس لیے محدثین نے اس حدیث کا مصداق امام بخاری کو بنایا ہے. یہ نوجوان سے بخاری میں وہ روایت پڑھ چکے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ نے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور کہا لو كان الدين عند السريا لنال به رجل من فارس او قال من ابناء فارس. لوگوں اگر دین اوج سریا تک اتنا بلند بھی پہنچ گیا، وہاں بلندی پر پہنچ کے بھی اس کو حاصل کرنے والے فارسی لوگ. اور امام بخاری جو بخارا کے رہنے والے ہیں، اللہ جلال نے یہ کام کروایا تو امام بخاری سے. اصح الکتب بعد کتاب اللہ العزیز. قرآن مجید کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب ہے تو صحیح بخاری ہے، جس کا آخری باب امام بخاری نے باندھا ہے باب قول اللہ تعالی ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ. لگا جانتے ہیں کہ کتاب التوحید میں عموماً امام بخاری نے باب آیات کے باندھا ہے. باب کیا ہے؟ اللہ ذوالجلال کا فرمان کہ قیامت کو ہم ترازو لگائیں گے. اس دن کوئی ظلم نہیں ہوگا. امام بخاری کو اللہ نے کمال یہ دیا کہ انہوں نے اپنی کتاب کو بھی ترازو بنا دیا. کسی نے اپنا علم تولنا ہو تو امام بخاری کی بخاری پہ تول لے. اگر موافق ہے تو سمجھ لے یہ عالم ہے، اگر موافق نہیں ہے تو سمجھ لے کہ یہ عالم نہیں ہے. اس لیے جیسے بخاری نہیں پڑھی ہوتی لوگ اس کو پورا مولوی نہیں کہتے. امام کرمانی کہتے ہیں وضع کتابہ قسطاسا ومیزانا یرجع الیہ. اللہ نے امام بخاری سے یہ کام کروایا کہ ان کی کتاب کو بھی انہوں نے ایک میزان بنا دیا جس کی طرف پوری امت رجوع کرتی ہے. اچھا امام بخاری نے کیا لکھا ہے؟ امام بخاری کا کیا موقف ہے؟ اچھا صحیح بخاری کی روایت ہے وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ. ترازو لگے گا قیامت کے دن. کتنا بڑا ترازو ہوگا. لو وضع السماوات والارض ومن فيهن في كفة لوسعتهن. ساتوں زمینیں ساتوں آسمان اگر اس ترازو کی ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں 14 کی 14 طبق تو اس ترازو کا ایک پلڑا بھی بھرے گا نہیں. اس ترازو میں 4 چیزیں تولی جائیں گی. انسان کے عمل بھی تولے جائیں گے، انسان کی گفتگو بھی تولی جائے گی، انسان بھی تولے جائیں گے
اور جن رجسٹروں پہ فرشتے نیکیاں لکھ رہے ہیں برائیاں لکھ رہے ہیں یہ رجسٹر بھی تو لے جائیں گے۔ حدیث میں آتا ہے والحمدللہ تملأ المیزان، یہ ترازو جو ساتوں زمین اور ساتوں آسمانوں سے تو نہیں بھرتا۔ کوئی خوش ہو کے کہتے نا الحمدللہ تو قیامت کا دن ہوگا ترازو کے دونوں پلڑے نیکیوں سے لبالب بھر جائیں۔ یہ گفتگو بھی تولی جائے گی، اس لیے اچھی گفتگو کیا ہے، اس کا وزن بنا ہے، یہ محبتیں یا نفرتیں بھی تولی جائیں گی، عمل بھی تولے جائیں گے۔ اثقل شیء فی المیزان الخلق الحسن، سب سے بھاری عمل جو نامہ اعمال میں آئے گا وزنی عمل، وہ اچھا اخلاق ہوگا، اچھے اخلاق بنائے گا۔ کسی کو محبت دینا اور عزت دینا سیکھو، کسی کو خوشیاں دینا سیکھو، تمہارے دامن کو اللہ خوشیوں سے کبھی خالی نہیں رکھے۔ انسان بھی تولے جائیں گے۔ صحابی عبداللہ ابن مسعود بڑے نحیف صحابی تھے، اپنے استاد کے لیے مسواک اتارنے کی درخت پہ چڑھے تو جنگلات میں ہوا تو تیز ہوتی، اتنے وہ کمزور تھے، کبھی وہ دائیں اور کبھی بائیں، ان کی ٹانگیں کام کرنے لگی تو صحابہ مسکرا دیا، کہتے ہیں مما تضحکون، اللہ کے رسول نے فرمایا کیوں مسکرا رہے؟ اَوَ مِن دِقَّةِ سَاقِي، بریک پنڈیوں کو دیکھ کے مسکرا رہے؟ والذی نفسی بیدہ انہما اسقل فی المیزان من جبل احد، اللہ کی قسم جب قیامت ان پنڈلیوں کا وزن ہوگا تو یہ دونوں پنڈلیاں احد پہاڑ سے بھی وزنی ہوں۔ صحیح بخاری میں نوجوان حدیث پڑھ چکے، انہ لیأتی الرجل العظیم السمین لا یزن عند اللہ جناح بعوضہ، موٹا تازہ انسان ایک آئے گا لیکن بے عمل ہوگا، جب اس کا وزن کیا جائے گا تو مچھر کے پر جتنا بھی اس کا وزن نہیں ہوگا، کہ وہاں وزن ہو رہا ہے نیک اعمال کا، نیکی۔ رجسٹر بھی تولے جائیں گے۔ حدیث میں آتا ہے ایک شخص کو لایا جائے گا، اس کی کوئی نیکی نہیں نکلے، کہے گا اب تمہارے، اللہ فرمائیں گے لا ظلم اليوم، ظلم نہیں کسی کے ساتھ ہوگا، ان لک عندنا حسنہ، ہمارے پاس ایک نیکی ہے، وہ کون سی نیکی؟ بطاقہ، ایک کارڈ، ایک پرچی لائی جائے گی، اس پہ کلمہ لکھا ہوگا، اللہ فرمائیں گے احضر وزنک، جاؤ ذرا وزن ہونے لگا، کہے گا کہاں وہ گناہوں کے اتنے رجسٹر، یہ پرچی اس کے مقابلے میں کارڈ کیا کرے؟ حکم ہوگا جاؤ، جائے گا، جب اس کلمہ توحید کے کارڈ کو رکھا جائے گا فطاشت السجلات، وہ گناہوں کے جتنے رجسٹروں کا پلڑا اٹھ جائے گا اور وہ کارڈ سب سے بھاری ہو جائے گا، اور اللہ اسی وجہ سے اسے جنت میں داخل ہو۔ وقال مجاہد القسطاس العدل بالرومیہ، قراء جانتے ہیں القسطاس القسطاس دونوں ہی متواتر قراءات ہیں۔ مجاہد ابن جبر 102 وفات ہونے والے ہیں، جو عبداللہ ابن عباس کے ارشد تلامذہ میں سے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ قسطاس یہ رومی زبان میں عدل کے معنی میں ہے۔ علماء محققین جانتے ہیں کہ مجاہد ابن جبر کی 3 باتوں پہ محققین نے اتفاق نہیں کیا۔ ایک مجاہد ابن جبر کی یہ بات ہے، عربی زبان میں لفظ ہے، ہاں اگر رومی زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے تو وزینوں بالقسطاس المستقیم قرآن کے لفظ، یہ کہنا رومی زبان کی بات نہیں۔ اسی طرح اللہ جلال کا فرمان ہے اقیم الصلاة لدلوک الشمس عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا، ان کا پہلو جب یہ آیا کہ اللہ اپنی کرسی کے ساتھ اللہ کے رسول کو بٹھائیں گے، محققین نے تسلیم نہیں کیا، اور چہرے مست ہو جائیں گے، خنزیر اور بندر بن جائیں گے، وہ کہتے تھے سزائیں ملیں گی، بندر اور خنزیر نہیں بن سکتے۔ وَيُقَالُ الْقِسْطُ مَصْدَرُ الْمُقْسِطِ، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ قسط یہ
مصدر ہے، مصدر المقصد، مقصد کا مصدر ہے. یہ علماء بیٹھے ہیں، اقصد یقصد اقساطا یہ باب افعال آتا ہے. امام بخاری نے یہاں مصدر لغوی معنی میں لیا ہے. اگر زوائد کو ختم کر دیا جائے تو پھر قسط باقی رہتا ہے. اگر اقصد یقصد اقساط باب استعمال ہو تو پھر اس کا معنی اور ہوتا ہے. قصد یقصد اگر باب استعمال ہو تو اس کا معنی اور ہوتا ہے. سلب ماخذ، یہ صرف میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ جب آپ قسط کا معنی ہے انصاف، اور اگر اس میں سلب ماخذ کو سامنے لائیں تو ظلم کے معنی میں اما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، جو ظالم جن ہیں وہ جہنم میں جائیں گے. اس کا مطلب ایک جن بھی ہے، اور امت اسلامیہ کا اتفاق ہے کہ جن جنت میں بھی جائیں گے جہنم میں بھی جائیں گے. اس طرح انسان رہتے ہیں ویسے جن رہتے ہیں. ہمیں کیا پتا کہ یہاں کتنے جن بیٹھے ہیں انسانی شکل، لیکن ڈریے گا نا کچھ نہیں ہوتا. امام بخاری پھر حدیث لائے ہیں، میرے استاد احمد بن اشکاب نے مجھے بیان کیا. تعالیٰ نے اس بندے کو کیا کر دی تھی. یہ کتاب بھی میزان ہے، اور اس نے اپنی عقل کا بھی وزن کر کے دکھایا ہے، نیت کا بھی وزن کر کے دکھایا ہے، فکر کا بھی وزن کر کے دکھایا ہے، اپنی محبت کا بھی وزن کر کے دکھایا. اس کی نیت کا وزن دیکھیے. پہلی حدیث لائے ہیں انما الاعمال بالنیات. لوگوں میں نے تو اللہ کی ذات کی کتاب لکھی ہے، تم پڑھتے پڑھاتے ہیں نیت کو خالص کر کے اس کو پڑھنا. پہلی کتاب کتاب الوحی لے کے آئے، آخری کتاب کتاب التوحید لے کے آئے. کیوں؟ منہج بتایا ہے. وہی کے بغیر نجات کو نہیں ہے، اور توحید جب تک آپ کی آخری زندگی کی رمق تک نہیں رہے گی کامیابی توحید بھی ہوگی. اور یہی وہی کا اصل نتیجہ. امام بخاری کی فکر کو دیکھیے، اس نے اپنی فکر کا بھی وزن کیا ہے. پہلی حدیث لائے حدثنا الحمیدی عبداللہ بن الزبیر. اپنے مکے کے استاد سے پہلی حدیث لائے ہیں، آخری حدیث مدنی استاد سے. کہنا کیا چاہتے ہیں کہ وہی مکہ میں شروع ہوئی مدینہ میں ختم ہو گئی. تو میں بھی اپنی کتاب مکی استاد سے شروع کر کے مدنی استاد کا پہلی حدیث بھی غریب ہے، آخری حدیث بھی غریب ہے. بدأ الاسلام غریبا وسيعود غریبا. اسلام غربت میں شروع ہوا اور غربت میں واپس چلا جائے گا. تھوڑے لوگ تھے اس وقت بھی، اور آخر میں بھی تھوڑے لوگ رہ جائیں. احمد بن اشکاب کہتے ہیں مجھے محمد بن فضیل نے بیان کیا، وہ عمارہ بن قعقاع سے بیان کرتے ہیں، وہ ابو زرعہ سے بیان کرتے ہیں، وہ ابو ہریرہ سے بیان کرتے ہیں، وہ اللہ کے رسول سے بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن. دو کلمے اللہ کے ہاں بڑے ہی پیارے ہیں، خفیفتان علی اللسان، لیکن زبان پہ بڑے ہی ہلکے ہیں، ثقیلتان فی المیزان، لیکن اللہ کے ترازو میں بہت بھاری ہوں گے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. یہ کلمات اتنے مبارک ہیں، ان کلمات کو زندگی کا معمول بنائیے. ایک چھوٹی سی مبارک حدیث ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا من هاله اللیل ان یکابدہ، جو بندہ رات تہجد نہیں پڑھ سکتا، وبخل ان ينفقه بمال ان ينفقه، بندہ بخیل مال ہے لیکن خرچ نہیں کرتا، جہاد بھی نہیں کر سکتا، تہجد بھی نہیں پڑھ سکتا، خرچ بھی نہیں کر سکتا، صرف یہ پڑھ لے سبحان اللہ و بحمدہ، ایک سونے کا پہاڑ اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے سے زیادہ اجر مل جائے. سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ اگر کوئی کہہ دے حطت عنہ خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر،
سمندر کی جھاگ جتنے بھی کسی کے گناہ ہوں تو اللہ سارے معاف کر دے۔ اللہ ذوالجلال سے دعا ہے کہ اللہ ذوالجلال اس طرح کے اذکار کو اپنی زندگی کا معمول بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے علم میں ہے کہ آپ تھک گئے ہیں، تو میں بھی یہاں ہی اپنی بات کو مکمل کرنا چاہوں گا، لیکن 4 گزارشیں اجازت لے کے کرنا چاہوں گا، کر لوں تو یاد ہوگا پچھلی مرتبہ میں نے گزارش کی۔ آپ کتنے پیارے پروگرام میں آئے ہیں، 4 گزارشیں کر سکتا ہوں۔ آپ خود بھی اور بچوں کو بھی 5 نمازوں کو بر وقت پڑھنے کی پوری کوشش کیا کریں۔ اللہ آپ کو توفیق دے۔ اپنے بچوں کو قرآن و حدیث پڑھائیں گے۔ تیسری گزارش، اپنی زندگی کے ہر دن کا آغاز قرآن مجید کی تلاوت سے کیا۔ ایک پارہ پڑھیں گے، آدھا پارہ کتنی طاقت، لیکن پڑھے ضرور۔ آپ دیکھیے کہ اس کا رنگ اور لذت آپ کی زندگی میں کیسے آتا ہے۔ آپ نے ٹی وی لاؤنج بنایا ہوگا، کوشش کریں اس کو قرآن لاؤنج بنائیں، اس کو حدیث لاؤنج بنائیں۔ کوئی تو آدھا گھنٹہ نکالے نا دن میں رات میں کہ یہاں بچے بیٹھے ہیں آپ کے، آپ ساتھ بیٹھے ہوں، چلو بیٹا ایک پیج ہم نا قرآن کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں، ایک پیج ہم حدیث پڑھ لیتے ہیں۔ جس صبح بالوں والے بیٹھے ہیں مبارک لوگ، ان کو اکیلے پوچھیے گا کہ آج سے 30 سال پہلے معمول کیا تھا، جب تک عورتیں مرد صبح قرآن نہیں پڑھتے تھے وہ کسی کام کو ہاتھ نہیں لگاتے۔ رات کو مائیں بھی سیدنا ابراہیم کا قصہ، سیدنا موسیٰ کا قصہ، آج واٹس ایپ اور فیس بک، تو تربیت کہاں سے آئی؟ اگر آپ اپنے بچوں کی تربیت کرنا چاہتے ہیں تو میرے معزز بھائیوں اپنے گھروں میں اس طرح کا پریکٹس لائیں، اپنے اکٹھے بیٹھ کے کھانا کھانا ہے اور بچوں کو صحابہ کی زندگیاں سنانی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے الہ العالمین میں جتنے روشن چہرے تشریف فرمائیں، ان سب کو اپنا محبوب بنائیں۔ اس طرح تیرے گھر میں جمع ہیں، اللہ ان کو ان کی اولادوں کو بھی جنت میں جمع فرما۔ اولاد کریم اپنے محبوب کی رفاقت نصیب فرما اور اپنا دیدار نصیب فرما۔ الہ العالمین اس ادارے کے بانی و مبانی لاکھوں کروڑ رحمتوں سے نواز۔ اساتذہ گرامی جو معاشی کا اصل چہرہ ہوتے ہیں، اللہ ان کی حفاظت فرما۔ اس طرح انہوں نے کتنے سینے تیری کلام سے آباد کیے ہیں، اللہ تو ان کے گھروں کو جنت میں آباد فرما۔ اور میں بھول نہ جاؤں کہ حج پہ جاتے ہیں